فَهُوَ مِنْهُمْ, وہ قوم اسی میں سے ہے, وہ قوم مسلمانوں میں سے نہیں ہو سکتا. تو محترم سامنے کرام, صحیح حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ ارشاد فرما دیے ہیں کہ من تشبہ بقوم فهو منهم, جو بھی قوم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا, جو بھی قوم کسی قوم کے نقش قدم پر چلے گا, جو بھی قوم کسی قوم کے عقیدے کو اپنائے گا, وہ انہی میں سے ہے, وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہو سکتا. کھلم کھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیے. اور تو اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرما دیے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. اس کو امام ترمذی اپنے سنن کے اندر روایت کیے ہیں. علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ من حسن اسلام المرء, یعنی آدمی کے اسلام کی بہتری میں سے یہ ہے, اسلام کی بہتری میں سے یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنیہ, کہ وہ اس بات کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہے, جو بیکار ہے. محترم سامعین کرام, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیا دینا چاہتے ہیں اس حدیث سے؟ اس حدیث سے نصیحت یہ دینا چاہتے ہیں کہ جو عیسائیوں کا مذہب ہے, جو عیسائیوں کا طور طریقہ ہے, جو کرسمس ڈے مناتے ہیں, جو وہ فادرس ڈے مناتے ہیں, جو وہ ٹیچرز ڈے مناتے ہیں, جو وہ چلڈرنس ڈے مناتے ہیں, ان کلچر کو چھوڑ کر کے, ان عقیدہ کو چھوڑ کر کے ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے. محترم سامعین کرام, ایک بات تو مطلب کہ کیا عیسائی عقیدے کی بات ہو گئی, لیکن ہمیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے, سب کو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو پیدا کیا, یہ دنیا ہمیشگی کے لیے نہیں ہے, یہ دنیا عارضی زندگی ہے, یعنی کچھ دنوں کا مہمان ہم لوگ ہیں. سب کی عمر الگ الگ, کتنے لوگ گزر گئے اور پھر کتنے پیدا ہو گئے, ان کو بھی جانا ہے. پھر ایک دن قیامت ہوگی, پھر سب فنا ہو جائے گا. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, کہا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اور اللہ رب العالمین کا چہرہ, اللہ رب العالمین کا جلال ہی باقی رہے گا, جو عظمت والا اور جو عزت والا ہے. محترم سامعین کرام, اللہ رب العالمین کا جو قوت, اللہ رب العالمین کی جو طاقت, یہی صرف باقی رہے گی, باقی تمام چیز فنا ہو جائے گی, تو کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب سب ختم ہو جائے گی تو خوشیاں کس چیز کی منائی جاتی ہے؟ خوشیاں اس چیز کی منائی جاتی ہے جو ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہو. خوشیاں اس کی منائی جاتی ہے, ہر خوشی کے پیچھے ایک نہ ایک کیا پس منظر ضرور ہوتا ہے. ہم تہوار مناتے ہیں دو, ایک صوم رمضان مہینے کے روزے کے اختتام کے بعد روزے کی خوشی میں, اور دوسرا ہم تہوار مناتے ہیں عید الاضحیٰ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عقیدے کے مطلب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا تھا, اس خوشی میں ہم مناتے ہیں. اور اسلام میں کوئی تیسرا تہوار منانے کی اجازت نہیں ہے, کوئی جشن منانے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ 31 دسمبر کے رات کو آپ جشن منائیں. محترم سامعین کرام, اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی دی ہے, جو عمر دی ہے, کسی کو 25 سال, کسی کو 30 سال, 50 سال, 60 سال, 80 سال, 100 سال, 110 وغیرہ وغیرہ, جو ہمیں زندگی عطا کی ہیں. اگر ہماری عمر 30 سال ہے تو 30 سال ہمارا تو فنا ہو گیا, 30 سال ہمارا ختم. اگر ہمیں اللہ نے 60 سال کی زندگی دی ہے, کسی بھی شخص کو اگر 60 سال کی زندگی دی اور اس کی عمر 30 سال ہو گئی, 30 سال کے بعد اگر ایک سیکنڈ بھی گزرتا ہے, یا ایک منٹ بھی گزرتی ہے, یا ایک گھنٹہ گزرتا ہے, یا ایک دن گزرتا ہے, یا ایک
ہفتہ گزرتا ہے یا ایک مہینہ یا ایک سال گزرتا ہے وہ ختم ہو رہا ہے، وہ کم ہو رہا ہے۔ انسان خوشی اس وقت مناتا ہے جو کوئی کاروبار کرتا ہے اور اس میں نفع ہو جاتا ہے تو وہ خوشی مناتا ہے، لیکن کسی شخص کو دیکھے ہوں گے ایسا کہ اس کا کاروبار پورا ختم ہو گیا اور اپنے گھر میں جشن منا رہے ہوں؟ کبھی دیکھیں؟ کوئی اس کو ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی انسان کاروبار کر رہے ہوں اور وہ ختم ہو گیا اور پھر وہ جشن منا رہے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب کاروبار کرتے ہوئے نفع ہوگا تبھی جشن منا سکتا ہے، تبھی جشن منائے گا محترم سامعین کرام، تبھی خوشی منائے گا۔ تب ہم کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہماری زندگی جو 60 سالہ زندگی اللہ رب العالمین نے طے کر چکا ہے، اس میں سے 30 سال جو ختم ہو گیا ہے، اور پھر آگے جیسا جیسا مطلب کہ سال مہینہ گزرتا جائے گا وہ ختم ہوتا جائے گا، تو بلکہ زندگی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اب اس میں کیا ہے، کمی آ رہی ہے، تو کیا اس میں آپ خوشی منائیں گے یا غمی؟ نہیں، اس میں آپ خوش نہیں ہو سکتے۔ اس میں تو آپ نے آپ کو تولنا ہوگا کہ ایک سال جو بیتے ہیں یا ایک دن ہم گزارے ہیں تو وہ دن ہمارا کیسا تھا۔ یہ رات اور دن یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ رات اور دن کا بدلنا، یہ رات اور دن کا رد و بدل ہونا، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خوشی منانے کو کہا کہ 31 دسمبر کو آپ کو مطلب کہ جشن منانا ہے، اور نہ ہی قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ کرام سے، نہ تبع تابعین سے۔ تو یہ رد و بدل، یہ دین کا آنا جانا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یقلب اللیل والنہار، اللہ رب العالمین رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے۔ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، بے شک کہ اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو نگاہ والے ہیں، یعنی جو غور و فکر کر سکتے ہیں، ان کے لیے اس میں کیا ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہا کہ ہم یہ ایام لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، یعنی ہم دن کو رات میں، رات کو دن میں ہم تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ رات اور دن کا آنا اور جانا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العالمین خود قرآن کریم کے اندر یہ بیان کر دیا۔ اور تو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان کی بات سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ کہا کہ ارتحلت الدنیا مدبر، کر کے دنیا پیٹ دکھا کر بھاگتی ہے، یعنی پیٹ دکھا کر کوچ کر جاتی ہے، یعنی دنیا ایسی ہے کہ وہ فنا ہوتی جا رہی ہے، وہ دنیا سفر کر رہی ہے۔ وارتحلت الآخرہ مقبلۃ، اور آخرت کیا ہے، ہمارے سامنے سے آتا رہتا ہے، وہ قریب آتا ہے، وہ قریب آتا ہے، وہ کوچ کر کے قریب آتا ہے، مقبلہ۔ کہا کہ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نصیحت کر رہے ہیں ہمیں کہ کونوا من ابناء الآخرہ، آپ آخرت والا ہو جاؤ، یعنی آخرت کا بندہ بن جاؤ۔ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، اور دنیا والا مت بنو۔ حضرت علی نے کہا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دنیا والا مت بنو۔ فإن اليوم عمل لا حساب، کیونکہ یہ ایام جو ہمارے پاس ہیں، جو جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جو گزرتا جا رہا ہے، کہا کہ وہ عمل کا زندگی ہے، وہ عمل ہے، اس میں عمل کرنا چاہیے۔ فإن اليوم عمل لا حساب، اس میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف اور صرف عمل ہی عمل ہے۔ یعنی یہ دنیا ایسی ہے جس میں ہم عمل کر سکتے ہیں، عمل کے علاوہ اور کچھ نہیں۔
عمل ہی عمل کر سکتے ہیں جو کل قیامت کے دن پیش کیا جائے گا. وغدن حساب، لیکن کل قیامت کے دن یعنی یوم الآخرہ جو ہوگا، یعنی آخرت کے دن حساب ہی حساب ہوگا. لا عمل، اور نہ عمل ہوگا اس میں، یعنی اس میں انسان چاہ کے بھی عمل نہیں کر سکتا. انسان اس میں چاہ کے بھی عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، جو میں خطبہ مسنونہ کے بعد آیت پڑھا تھا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، کہ تم لوگ خرچ کرو جو تمہیں اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے اس سے پہلے کہ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ تمہارے پاس موت آ جائے، یعنی موت آنے سے پہلے پہلے تم خرچ کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. جب انسان اپنے رب سے پروردگار سے کہے گا کہ اے میرے پروردگار، اے رب العالمین تو مجھے مہلت دے، مجھے کچھ وقت کے لیے، اجل قریب کا لفظ آیا ہے، یعنی کچھ ہی چند گھنٹوں کے لیے مجھے تو مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ کر سکوں. اللہ رب العالمین ان کو مہلت نہیں دے گا. محترم سامعین کرام، یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا، قرآن کریم میں بھی سیم بات اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ آج جو دنیا ہے وہ دنیا عمل کا ہے، وہ دنیا عمل کا ہے، عمل اکٹھا کرنے کا دنیا ہے، نیکیوں کو جمع کرنے کا دنیا ہے آخرت کے لیے. لیکن اگر کوئی شخص اس دنیا میں دوسروں کے عقیدے کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو برباد کر دے، اپنی پوری زندگی اسی میں صرف کر دے، دنیا طلبی میں مست ہو جائیں اور آخرت کا کوئی فکر نہ کریں بلکہ صرف اور صرف دنیا کے چکر میں چلیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس جا کر وہ سوچے گا کہ میرا عمل تو بہت کم ہو گیا ہے، اللہ سے تھوڑی مہلت مانگ لی جائے کہ اور ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دیجئے، کیونکہ یہ آخرت میں تو عمل ہو نہیں سکتا، لہٰذا ہمیں دنیا میں بھیج دیں تو ہم اس میں عبرت حاصل کر کے، یعنی اس میں نیکیاں کریں گے اور پھر نیکیوں کو لے کر آئیں گے. اللہ رب العالمین مہلت نہیں دے گا. کہا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اذا جاء اجلها، جب کسی بھی شخص کا آخری وقت آ جاتا ہے، اذا جاء اجلها، وقت مقررہ آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین باخبر ہے جو تم کرتے ہو. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کو خبر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ ہمارے بارے میں پتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اور اس انسان کو بھی پتا ہے جس انسان کے بارے میں اللہ رب العالمین جانتا ہے وہ کیا کر چکا، یہ جانتا ہے. یہ سال 2022 جو بیت گیا، بس ایک دن کے بعد یہ سال ختم ہو جائے گا، یعنی کل ہی کا دن ہے، اس کے بعد یہ سال ختم ہو جائے گا. تو ہم نے اس سال کیا کچھ کیا، اگر ہم اس کا محاسبہ کریں، اگر ہم اس کو ٹٹولیں تو ہمیں خود بخود پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنے شخص کو کتنی مرتبہ گالیاں دیا ہے، کتنے شخص کے ساتھ حرام خوری کیا ہے، بزنس میں کتنے مرتبہ جھوٹ بولا ہے، ہر زندگی کے پہلو میں ہم نے کیا کیا غلطیاں کیا ہے وہ جانتا ہے. اور غلطیاں کرنے کے بعد
اگر وہ اسی طرح سے رہ جائے تو اس سے بڑا بیوقوف، اس سے بڑا جاہل اور دنیا میں نہیں ہے۔ غلطی کرنے کے بعد غلطیوں کو سدھارنا یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَحَاسِبُوا أَنفُسَكُمْ، کہا کہ تم اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے نفس کا حساب کتاب لو کہ تمہارا نفس کیا کچھ کیا ہے۔ تمہارے نفس کے بارے میں تم زیادہ جانتے ہو قبل اس کے کہ ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تمہارا حساب لیا جائے کل قیامت کے دن۔ یعنی کل قیامت کے دن حساب لیے جانے سے پہلے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کر لو۔ یہ دنیا داری، یہ 31 دسمبر کے ختم ہونے پر خوشیاں منانا، جشن منانا، یہ تمہارا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ تو غیروں کا عقیدہ ہے، یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارا سال گزر گیا ہے، ہمارا سال جو گزر رہا ہے، اس سال کو دیکھتے ہوئے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا یہ ضروری ہے، جو حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ محترم سامعین کرام، بلکہ ہر دن کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جب رات میں سوتے ہیں اس وقت ہمیں ہر دن کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم نے آج جو دن گزارا ہے تو اس میں کیا کچھ کیا، کیا حرام کیا، کیا حلال کیا، اس پر غور کرنا ہے۔ لیکن ہم تو ایسے ہیں کہ کمائی کہیں سے بھی آئے، کمائی کہیں سے بھی آئے، اس کا کوئی فکر نہیں ہے، جیب میں آنا چاہیے، یہ ہمارا ایک طریقہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا۔ محترم سامعین کرام، آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ یؤتا بانعام دنیا من اہل النار یوم القیامہ، قیامت کے دن لایا جائے گا اہل دنیا کو، قیامت کے دن جہنمیوں میں سے اہل دنیا، جو دنیا والا، دنیا کے طلبگار میں تھا، دنیا کے طلب میں تھا، ان کو لایا جائے گا کل قیامت کے دن، اور پھر اس کو جہنم میں ایک گوتا دیا جائے گا۔ اس کے بعد سوال کیا جائے گا، ان کو پوچھا جائے گا، پھر وہ ان کو کہے گا کہ حل رأیت خیرا قط، کیا تو نے کبھی خیر دیکھا ہے، کیا تو نے کبھی بھلائی دیکھا ہے؟ جو اس دار فانی کے درمیان عیش و آرام کے ساتھ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر زندگی گزارتا تھا، بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، ان کو اللہ رب العالمین یہ پوچھے گا کہ حل رأیت خیرا قط، کیا تو نے کبھی بھلائی دیکھا ہے؟ تو وہ انسان کہے گا کہ لا، میں نے ایسا نہیں دیکھا، واللہ یا ربی، اللہ کی قسم میں نے کوئی بھلائی نہیں دیکھا، میری زندگی میں کوئی ایسی نعمتیں تھی ہی نہیں، حالانکہ دنیا میں کروڑ پتی تھا، دنیا میں عیش و آرام کے ساتھ گزرتا تھا، دنیا میں ایک دوسرے کو نیچا دکھاتا تھا، دنیا میں دوسرے کو نیچا دکھاتا تھا۔ وہ انسان کل قیامت کے دن وہ کہے گا کہ ہمیں کوئی خوشی نصیب نہیں، لیکن اس کے الٹا ٹھیک جہنمیوں میں سے، جنتیوں میں سے ایک انسان کو لایا جائے گا، اور پھر جو دنیا کے درمیان مشقت میں تھا، مشکل میں تھا، بہت ہی لاچار، بہت ہی مصیبت میں اپنی زندگی گزارے اور اللہ رب العالمین کو یاد کرتا رہا، اس انسان کو لایا جائے گا، پھر ان کو سوال کیا جائے گا۔ جب جنت میں اس کو جنت کا دروازہ کھول کے دکھایا جائے گا، اس کو جنت میں سے جب پوچھا جائے گا، وہ کہے گا کہ اس کو کہے گا کہ کیا تو نے کبھی دکھ و تکلیف دیکھا ہے؟ تو وہ ڈائریکٹ کہے گا کہ میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا، میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا، یعنی دکھ و تکلیف کو میں نے نہیں دیکھا، بلکہ خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ یہ حال ہوگا کل قیامت کے دن دونوں فریق کا، جو آج دنیا کے اندر نیک اعمال کماتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کا، اور جو آج دنیا کے اندر مطلب کہ شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، نماز سے دور بدکاریاں کرتے ہیں، ان کا۔ محترم سامعین کرام، نئے سال کی جشن میں یہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں بتانی تھی
ایک چیز پر ہم روشنی اور ڈال دیتے ہیں. نئے سال کے جشن میں اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آج کا سماج ایسا بن گیا ہے کہ میں پچھلے ایک تقریر کیا تھا کہ اولاد کے بارے میں، یعنی ہمارا نوجوان ایسا بن چکا ہے کہ ان کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں، اور ان کے گھر والوں کو بھی کوئی چیز کی فکر نہیں. محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت مانو. اللہ رب العالمین نے جو جوانی دی ہے، شبابک قبل حرامک، جو جوانی اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، نوجوانوں جوانی کو غنیمت سمجھو، نوجوانوں جوانی کو غنیمت سمجھو. بڑھاپے سے پہلے، جب بڑھاپا آ جائے گا اس وقت کمر رکوع کے لیے نہیں جھکا پاؤ گے. جوانی کی عبادت سب سے قیمتی عبادت ہوتی ہے، لہذا جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے آنے سے پہلے. لیکن آج اگر ہم اپنے نوجوانوں پر غور کریں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں ایک ہی ہیں. محترم سامعین کرام، آج یہ ہوتا ہے کہ آج چلو نئے سال ہے، باپ ماں بھی اتنے بے غیرت اور دیوس کہہ لیجیے، حدیث میں اس کو دیوس کہا جاتا ہے، جس کے پاس کوئی حیا نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے کہ میرا پھلاں بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومنے جانا ہے 31 دسمبر کو تاج محل. کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، کوئی دقت نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ابھی شادی نہیں، بیاہ نہیں، کچھ نہیں، وہ حرام ہے. ان کے ساتھ ماں باپ کی بے غیرت ماں باپ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھیج دیتے ہیں، جاؤ کوئی دقت نہیں. یہ سماج ہے، اور اس کو ہم نام دیتے ہیں ماڈرن کا، کہ ماڈرن زمانہ ایسا ہوتا ہے. شرم آنی چاہیے ایسی قوم پر، شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں پر جو ماڈرن نام کے ساتھ اسلام کو گندا کرتے ہیں، جو ماڈرن نام دے کر کے اسلام کو گندا کرتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. کیا ماڈرن زمانہ ہے؟ نیا زمانہ ہے. بندہ نیا زمانہ نہیں، بلکہ آپ اسلام کو بوسیدہ کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے دامن کو گندا کرنا چاہتے ہیں، آپ عیسائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ جشن منا کے عیسائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اس رات کو کیک کاٹ کر آپ عیسائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اس رات کو آپ ہیپی نیو ایئر کا مبارکباد دے کر اسلام کو گندا کرنا چاہتے ہیں، اس رات 12 بجے کے بعد آپ راستے میں ہیپی نیو ایئر لکھ کر کے اسلام کو گندا کرتے ہیں. اور یہ سب مسلمان سماج میں، مسلم سماج میں ہو رہا ہے. اور ہمارے راہبر بھی ایسے کہ ہم بھی اسی میں ڈھلے ہوئے ہیں. گاؤں کے سرداران اور گاؤں کے ذمہ داران بھی ویسے ہی ہیں جیسے ہمارے نوجوان ہیں. خوشیاں مناتے، آج اتنی سب بات ہو گئی، سب بات کر دی گئی، اس کے بعد بھی مجھے یہ حتی الامکان امید ہے کہ آپ مسلم محلے میں ہمارے گاؤں کی بات کر رہے ہیں، دوسرے گاؤں کی نہیں. جو ٹکر ہے وہاں میں ہر سال دیکھتا ہوں وہاں ہیپی نیو ایئر 2023، ہیپی نیو ایئر 2022 میں پچھلے سال دیکھا تھا. کہاں سے آ گیا؟ کون سا مسلمان ہو؟ کیسا مسلمان ہے آپ؟ مسلمان کے نام پر تو کلنک ہے آپ. اب مسلمان کے نام پر آپ کلنک ہے، لعنت ہے آپ پر. مسلمان کہتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے. اگر حیا و شرم اگر نہ ہو تو انسان جو چاہے کرے، اس کا مواخذہ، اس کا اخذ، اس کا پکڑ اللہ رب العالمین ہی کرے گا. انسان دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا اس کو. محترم سامنے کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس آیت کو مانیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک
وصیحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، وغناک قبل فقرک، اور مالداری کو غنیمت سمجھو فقیری سے پہلے۔ آپ بہت سارے ایسے محتاج، ایسے امیروں کو دیکھے ہوں گے جو آج محتاج ہیں، اور بہت سارے ایسے محتاج فقیر کو دیکھے ہوں گے، مجبور کو دیکھے ہوں گے کہ آج کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ یہ ہمارے گاؤں میں بہت سارے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں نام بھی جانتا ہوں لیکن نہیں لوں گا۔ محترم سامعین کرام، اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے تو اس کو غنیمت سمجھو، کہ فقیر ہونے سے پہلے پہلے اس کو خرچ کرو اللہ رب العالمین کے راستے میں۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور وقت جو خالی وقت ملا ہے اس کو غنیمت سمجھو، کام آنے سے پہلے، کسی کام میں جانے سے پہلے جو خالی بیٹھے ہو اس کو غنیمت سمجھو، اس کو اللہ رب العالمین کی یاد میں گزارو، اللہ رب العالمین کے راستے میں گزارو، صراط مستقیم پر گزارو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری پر گزارو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، اور کہا کہ وہ حیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سورہ منافقون کی آیت سنا کہ اس میں کہا کہ مہلت نہیں دی جائے گی۔ وہی بات ہے کہ اگر آج آپ کو حیات زندگی ملی ہے تو اس زندگی میں کچھ نیک اعمال کما کے جائیے، کل قیامت کے لیے موت سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا ہمارا جشن منانا صحیح ہے یا نہیں۔ ہم اس حدیث کو یاد کریں کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص بھی دوسرے قوم کا منہج، دوسرے قوم کا عقیدہ، دوسرے قوم کے نقش قدم پر دوسرے قوم کا طور طریقہ اختیار کرے گا فہو منہم، وہ انہی میں سے ہے۔ ایک مسلمان اگر ہندوؤں کی سپورٹ کرتا ہے، ہندوؤں کے جشن میں جاتا ہے، ایک مسلمان اگر جا کے کالی پوجا میں جا کے کالی اٹھاتا ہے، اگر درگا ماتا کے مطلب کہ پوجا میں درگا کو اٹھاتا ہے، یا کوئی بھی ان کا ہندو تہوار ہے اس میں جا کے وہ شریک ہوتا ہے اور جشن مناتا ہے، تو ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ ہندوؤں میں سے ہے۔ محترم سامعین کرام، چاہے وہ پڑوسی کیوں نہ ہو جائے، لیکن آپ ان کی مدد، ان کے تہوار میں آپ شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ تو پتہ یہ چلا کہ عیسائی مذہب، عیسائیوں نے اپنا جشن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے منایا، اور اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج ہمارے پاس یہ تہوار آ گیا، لہٰذا ہمیں اس کو ترک کرنا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم یہ فعل، یہ عمل نہیں کریں گے۔ یا اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو سمجھ عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو صراط مستقیم پر لا لے۔ یا رب العالمین جو بھی ہمارے نوجوان نئے سال کی خوشیاں منانے کی تیاری کر رہے ہیں دل و دل میں، یا اللہ تو ان کے دل کو صراط مستقیم پر پھیر دے۔ یا رب العالمین تو ہی مقلب القلوب ہے، تو دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ یا رب العالمین تو دلوں کو پھیر دے۔ یا رب العالمین تو ہمارے نوجوان کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جو ہمارے نوجوان دین سے بھٹکے ہیں، یا رب العالمین تو ہدایت دے ان کو۔ یا رب العالمین جو برائیوں پر ملوث ہیں، یا اللہ تو برائیوں سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین جو نماز میں کاہلی و سستی کرتے ہیں، یا اللہ تو کاہلیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین جو ہماری قوم جو بیمار ہے، یا اللہ تو اس کو شفا دے۔ یا رب العالمین جو بے روزگار ہے اس کو رزق عطا فرما۔ یا رب العالمین تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذی اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.